ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان لگائے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی گئی۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو یہ کہے کہ میں عنقریب ایسی چیز نازل کروں گا جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو وہ کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان لگائے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف تو کوئی وحی کی ہی نہیں گئی۔ اور دوسرا یہ کہ جو یہ کہے کہ میں عنقریب ایسی چیز نازل کروں گا جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ ایک تو وہ شخص جو کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، اور دوسرا وہ شخص جو کہے کہ میں عنقریب ایسی چیز نازل کروں گا جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ تو امام ابن جریر اس کو روایت کرتے ہیں، اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر بہتان لگائے یا یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی گئی۔ تو یہ جو بات ہے یہ مسلمہ کے متعلق اس کا یہ نازل ہوا ہے، یہ حکم جو ان سے ہے۔ تو یہ جو آیت کا یہ والا حصہ ہے، یہ والا آیت کا حصہ مسلمہ کذاب کے متعلق جن سے یہ نازل ہوا، جو بنی عدی بن حنیفہ کے قبیلے سے تھا۔ اور آیت کا جو دوسرا حصہ ہے جو یہ کہے کہ میں عنقریب ایسی چیز نازل کروں گا جیسی اللہ نے چیز نازل کی ہے، تو جو یہ کہے تو یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے متعلق نازل ہوا ہے۔ اس آیت کا جتنی آیت میں نے ابھی تک پڑھی ہے اس کا پہلا، اس کو اگر دو حصوں میں کر دیں، پہلا حصہ جو ہے وہ مسلمہ کے متعلق، اور دوسرا جو ہے یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے متعلق نازل ہوا ہے یہ حصہ، اور یہ بنو عامر بن لوی کے قبیلے سے تھا۔ اور یہ وہ شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتا تھا، وحی لکھتا تھا۔ اور یہ وہی شخص ہے کہ اس نے ایک دن خود سے عزیز حکیم کی جگہ غفور الرحیم لکھ دیا۔ وحی جو نازل ہو رہی تھی تو اس نے اپنی طرف سے عزیز حکیم کی جگہ غفور الرحیم لکھ دیا، کہنے لگا دونوں برابر ہی تو ہیں، دونوں برابر ہی تو ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو وحی لکھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس کے بعد یہ اسلام سے مرتد ہو گیا اور یہ قریش کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جا کے مل گیا، مگر فتح مکہ کے بعد جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اس کے بعد یہ دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن رکھ دیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن رکھ دیے گئے ہیں، تو میں ان سے گھبرا گیا اور ان کو ناپسند کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا تو میں گھبرا گیا اور میں نے ان کو ناپسند کیا، تو پھر مجھے ان کو پھونک مارنے کی اجازت دی گئی تو وہ اڑ گئے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا، تو میں نے اس کی یہ تعبیر کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد 2
کذاب نکلیں گے، دو ایسے جھوٹے شخص نکلیں گے. تو عبید اللہ نے کہا کہ یہ جو ان سے دو بندے تھے، ایک انسی ہے جس کو فیروز نے یمن میں قتل کیا، اور دوسرا مسلمہ ہے. یہ جن سے دو کذاب جنسی ہیں، یہ نکلیں گے. اچھا، اب اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں فرمایا کہ جو یہ کہے کہ میں عن قریب ایسی چیز نازل کروں گا جیسی کہ اللہ نے نازل کی ہے، تو مفسرین نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی سرح کے متعلق نازل ہوئی. یہ وہ شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لکھا کرتا تھا، اور الفاظ ایک دفعہ اس نے جو وہ حرکت کی تو یہ بعد میں مرتد ہو گیا اور یہ مشرکین سے جا کر مل گیا. لیکن بعد میں آتا ہے کہ پھر اس نے دوبارہ سے اسلام قبول کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. تو سنن ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ ساتھ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں ان قریب ایسی چیز نازل کروں گا جیسی کہ اللہ نے نازل کی ہے، تو فتح مکہ والے دن جن سے یہ حضرت عثمان کے پاس جا کر چھپ گیا، حضرت عثمان کے پاس. پھر حضرت عثمان نے اس کو پکڑا اور اس کو لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا اور کہا یا رسول اللہ، عبداللہ ہے، اس کو بیعت کر لیجئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد شریف، سنن نسائی شریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اوپر اٹھایا اور 3 بار اس کو دیکھا، اس کو 3 مرتبہ دیکھا، اور تینوں مرتبہ حضور نے جب اس کو دیکھا تو حضور نے انکار کر دیا، اور 3 بار انکار کے بعد پھر حضور نے بیعت کر لیا. پھر حضور نے بعد میں اپنے اصحاب سے فرمایا، صحابہ کرام سے، حضور صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے. حضور نے کہا کہ تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا؟ تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا جب تم میں سے کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اس کو بیعت کرنا نہیں چاہ رہا، میں اس کو بیعت نہیں کرنا چاہتا، میں اس کو بیعت سے انکار کر رہا ہوں؟ تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا جو اس بات کو دیکھتا تھا کہ میں اس کو بیعت نہیں کرنا چاہتا اور وہ اٹھ کر اس کو قتل کر دیتا؟ مرتد ہو گیا تھا، دوڑ گیا تھا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کی اس کیفیت کو نہیں جان سکے، ہمیں نہیں پتہ چلا کہ آپ، حالانکہ آپ نے 3 مرتبہ اپنا سر اقدس اٹھایا اور آپ نے انکار کیا، 3 مرتبہ آپ نے سر اقدس اٹھایا، انکار کیا، تو ہمیں نہیں پتہ چلا کہ آپ کے دل میں کیا بات ہے، ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے. تو آپ نے اپنی آنکھوں سے ہمیں اشارہ کیوں نہیں کیا؟ آپ ہمیں اپنی آنکھ کا اشارہ فرما دیتے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی آنکھ خیانت کرے، کہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے کہ ہم اس کو تو ہم ایک دم قتل کر دیتے جن سے. تو حضور نے فرمایا نہیں، اس کے لیے جائز. جب میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بیعت نہیں کرنا، مجھے اس کو جن سے، تو 3 بار اس کی طرف دیکھا اور تینوں مرتبہ دیکھنے کے باوجود حضور نے انکار کر دیا. مگر جب کسی نے اٹھ کر اس کو قتل نہ کیا اس دوران تو پھر آپ نے اس کو بیعت کر لیا. تو اس کے بعد اس آیت کے پہلے حصے کے 2 حصے ہم نے کیے. اب آگے جو بقیہ آیت ہے، آگے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور کاش تو وہ منظر دیکھے
جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، نکالو اپنی جانوں کو۔ کاش تو وہ منظر دیکھے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، ذرا نکالو اپنی جان کو، نکال دو اپنے وجود سے۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ آج تمہیں ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ نکالو ذرا اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی، کیونکہ تم اللہ پر ناحق بہتان تراشتے تھے اور تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے سے تکبر کرتے تھے۔ جیسے کہ پیچھے ذکر ہوا کہ بعض کہتے تھے کہ ہم پر وحی نازل ہوئی ہے، اس نے کہا کہ ہم پر وحی نازل ہوئی ہے، اور اس کی آیات کے اوپر ایمان لانے سے تم تکبر کرتے تھے۔ تو موت کے وقت جو کافر ہیں یہ بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کہ کانٹوں والی جو شاخ ہے وہ کسی چیز کے اندر پھنس جائے، ان کی حالت یہ ہوگی۔ اور جب اس کو کھینچ کر کانٹوں کی شاخ کپڑے میں پھنس جائے، گارے میں پھنس جائے، کسی اور چیز میں اور اس کو کھینچ کر باہر نکالا جائے، تو ان کی روح ان کے بدن سے عذاب اور سختی کے ساتھ نکالی جائے گی، اور اس وقت ان سے فرشتے یہ کہہ رہے ہوں گے اگر آسانی کے ساتھ اپنی روح کو جسم سے نکال سکتے ہو تو نکال لو، وگرنہ اس ذلت والے عذاب کو چکھو، دیکھو اب یہ ذلت والا عذاب کیسا ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ کافر لوگ جو ہیں یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور اللہ سے ملاقات کا پہلے ہی انکار کرتے تھے، تو اب انہیں کہا جائے گا کہ کرو ذرا اس طرح، تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلت والے عذاب میں مبتلا کر کے ان کی روحوں کو ان کے جسم سے نکلوائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کافر بندے پر موت وارد کرتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے بھیجتا ہے، اور اسی سے ملتے جلتے کانٹیکسٹ کی ایک حدیث پچھلے دنوں میں بیان ہوئی تھی 2-3 دن پہلے درس میں، اور اس کے پاس ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بھیجتا ہے جو ہر بدبودار چیز سے زیادہ بدبودار اور ہر سخت چیز سے زیادہ سخت ہے، اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح نکل، جہنم کی طرف نکل اور دردناک عذاب کی طرف، اور تیرا رب تجھ پر ناراض ہے، باہر نکل، تو نے بہت ہی گندے، تو نے بہت برے اعمال بھیجی ہیں۔ تو وہ روح ایسے بدبودار مردے کی طرح کہ جیسے مردہ قبر میں پڑے پڑے اس کے جسم سے بو شروع ہو جاتی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دیکھ لے تو اپنی ناک بند کر لے، تو آسمان کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے سبحان اللہ، زمین سے ایک مردہ اور خبیث روح آئی ہے، خبیث روح، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور پھر اس کے جسم کو زمین پر پھینکنے کا حکم دیا جائے گا اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اور اس کو جتنی موٹی
ऊंट की गर्दन होती है उतने मोटे मोटे सांपों से उसको भर दिया जाएगा। वो उसका गोश्त खाएंगे और उसकी हड्डियों में से कुछ नहीं छोड़ेंगे। और फिर उसी शख्स के पास बहरे और अंधे फरिश्ते भेजे जाएंगे जिनके पास लोहे के हथौड़े होंगे और वो कुछ नहीं देखेंगे ताकि उन कोई रहम नाम का कोई तसव्वुर ही ना हो। क्यों? आंखों से अंधे हैं, कानों से बहरे हैं कि मारो, इन लोहे के हथौड़ों से मारो ताकि उन्हें रहम आए। वो कोई आवाज़ नहीं सुनेंगे कि कोई तरस का तसव्वुर भी आए तो वो उसको बुरी तरह मारेंगे। और फिर उसके लिए दोज़ख की एक खिड़की खोल दी जाएगी, दोज़ख की तरफ एक खिड़की खोल दी जाएगी। अब सुबह और शाम उस खिड़की से वो दोज़ख के अंदर अपनी जगह देखेगा, वो दोज़ख के अंदर वो शख्स अपनी जगह देखेगा दोज़ख के अंदर। और अभी जिस जगह के ऊपर है क्या वो दोज़ख से कम है? मगर दोज़ख तो फिर दोज़ख है, जहन्नम तो फिर जहन्नम है कि सांप उससे लिपटे में और लोहे के हथौड़ों से फरिश्ते अंधे और बहरे फरिश्ते जौन से वो उसको मार रहे हैं। और जो भी वहाँ का वो जो मंज़र है, तो दोज़ख की खिड़की खोल दी जाएगी। और जब वो सुबह को और शाम को दोज़ख के अंदर अपने मकान, अपनी जगह को देखेगा, अपने मकाम को देखेगा, अपने ठहरने की जगह कि ये मेरी जगह जहाँ दोज़ख में मुझे रखा जाएगा, तो वो उस वक़्त वो अल्लाह से ये दुआ करेगा। जब हथौड़े पड़ रहे होंगे, रूह ज़िल्लत बड़े अजाब के साथ निकल रही होगी, जैसे कांटे वाली शाख जिस्म से खींची जाती है, और वो हथौड़े पड़ रहे होंगे, तो वो ये दुआ करेगा, ए अल्लाह, मुझे इस वक्त जिस हाल में रखा हुआ है मुझे इसी हाल में रहने दे, दोज़ख में न डालना। तो फिर दोज़ख का कैसा मंजर है जो वो देख कर कहेगा कि ये हाल जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कि उसके वजूद से ऊंट की गर्दन जितने मोटे सांप लिपटी हों उसके वजूद से, और फरिश्ते खौफनाक हथौड़ों से उनको मार रहे हैं, और ज़ल्लत वाले अजाब के अंदर वो वहाँ मुब्तला हो, और जहन्नम के अंदर अपने मुकाम को देख कर वो अल्लाह से ये दुआ करेगा कि या अल्लाह मुझे यहाँ ही रहने दे, इसी जगह के ऊपर जिस जगह मैं हूँ, मुझे जहन्नम में न डालना। तो आगे ये फरमाया जन से, किस वजह से? अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुन्तुम तक़ूलून अलल्लाह गैरल हक़ व कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून। आज तुम्हें ज़िल्लत वाले अजाब की सज़ा दी जाएगी क्योंकि तुम अल्लाह पर नाहक बहतान तराशते थे और तुम इसकी आयतों पर ईमान लाने से तकब्बुर करते थे। आगे फरमाया, वलक़द जिअ्तुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रतिन व तरक्तुम मा ख़व्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम। बेशक तुम हमारे पास उसी तरह तन्हा आए हो जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा तन्हा पैदा किया था, और जो कुछ हमने तुम्हें दिया था वो सब तुम अपने पीछे छोड़ आए हो। तो जैसे पहली मर्तबा तुम्हें तन्हा पैदा किया था, आज भी तुम तन्हा ही आए हो, और जो कुछ हमने तुम्हें दिया था वो तो तुम सब पीछे छोड़ आए हो। वमा नरा मअकुम शुफ़अअकुम अल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फ़ीकुम शुरका। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सफारशियों को भी नहीं देख रहे जिनके मुताल्लिक तुम ये घुमंड करते थे कि वो तुम्हारे कामों में हमारे शरीक हैं। आज कहाँ हैं वो सारे शरीक? उनको साथ क्यों नहीं लेकर आए? आज तो वैसे ही अकेले आए हो जैसे पहली दफ़ा अकेले थे, और जो कुछ हमने तुम्हें दिया था पीछे छोड़ आए हो, आए अकेले ही हो जैसे अकेले गए थे।
اور اب ہمیں وہ جن کو تم ہمارے ساتھ شریک کیا کرتے تھے وہ کہاں گئے سارے؟ وہ کہاں ہیں؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، بے شک تمہارا باہمی تعلق ٹوٹ گیا، اور جن پر تم گھمنڈ کرتے تھے وہ تم سے جاتے رہے، وہ تم سے جاتے رہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ کافر جو ہیں وہ دنیا میں مال جمع کرتے رہے، وہ مال جمع کرنے کی ہوس میں پڑے رہے، اور اسی کی طاقت پر بھروسہ کرتے تھے، یا پھر جن کو شریک ٹھہراتے تھے بتوں کو، بتوں کی شفاعت کے اوپر ان کو بڑا گھمنڈ تھا۔ مانتے ان میں سے بھی بعض اللہ کو تھے، ایک تو پولیتھیسٹ وہ ہیں نا جو صرف بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بعض ان میں سے بھی کچھ اللہ کو مانتے تھے، مگر ان کا ماننا بھی کسی کام کا نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں نا یہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، یہ ہمیں بچائیں گے اللہ سے، جن کو اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی یا پتھروں سے تراشتے تھے اور بناتے تھے اور ان کو سجدہ کرتے تھے اور پوچھتے تھے۔ تو قیامت والے دن جس مال کو جمع کرتے رہے وہ تنہا آئیں گے، ان کے پاس مال ہوگا نہ ان کے ساتھ وہ جن بتوں کو وہ پوچھتے تھے، نہ وہ سفارشی ہوں گے جن کی سفارش کے اوپر ان کو بڑا اعتماد تھا، وہ بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن، ڈے آف ججمنٹ، لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا۔ جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو ننگے پاؤں ہوں گے اور ننگے بدن ہوں گے اور غیر مختون ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، عورتیں اور مرد جمع ہوں گے؟ بی بی عائشہ نے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عورتیں بھی جمع ہوں گی، مرد بھی جمع ہوں گے، تو کیا جب وہ ننگے بدن ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ یعنی وہ ایک دوسرے کی طرف، مرد جمع ہوں گے، کیا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ کہنے کا مقصد کیا وہ دیکھیں گے نہیں آپس میں ایک دوسرے کو؟ تو نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اس دن معاملہ اتنا ہولناک ہوگا، اتنا ایسا ہولناک معاملہ ہوگا کہ لوگ اس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر جھوٹی امیدوں سے وابستہ رہتی ہیں، فقط دولت کو جمع کرنے کے چکر میں، دنیاوی عیش و آرام کے اندر جھوٹی امیدوں سے وابستہ رہتی ہیں اور ان مذاہب کے ساتھ جڑے رہتی ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا، تو قیامت کے دن جب ان لوگوں کے اوپر ان چیزوں کی حیثیت ظاہر ہو جائے گی کہ وہ تو جن کو ہم پوچھتے رہے ان کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، وہ تو مٹی کے ڈھیلے تھے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس وقت ان کی آنکھوں سے پردہ اترے گا۔ اس وقت وہ لوگ جو ساری زندگی ان کو پوچھتے رہے، ان پر اعتماد کرتے رہے، ان پر ان کا اعتقاد تھا، ان پر یقین تھا یہ ہمیں بخشوائیں گے، اس وقت جون سا ہے وہ صحیح راستے پر آنا چاہیں گے، مگر اس وقت جون سا ہے وقت گزر چکا ہوگا، اب وہ وقت واپس نہیں آئے گا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، جو جگہ تھی عمل کی وہاں عمل نہیں کیا،
وقت ختم ہو چکا ہے. تو لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، تو تمہارا باہمی تعلق ٹوٹ گیا، جن پر تم گھمنڈ کرتے تھے وہ تم سے جاتے رہے. صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.